بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 153 میں باب الفعال والطیارہ فصل اول سے حدیث نمبر 4578 سے لے کر 4581 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا هامة ولا سفر فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الزباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کسی بیماری کا ایک سے دوسرے کو اڑ کر لگنا، ہامہ اور سفر، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو پھر ان اونٹوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو اپنی تندرستی اور اپنی جل کھال کی صاف ستھرائی کے اعتبار سے ہرن کے مانند ریگستان میں دوڑتے پھرتے ہیں، لیکن جب کوئی خارشی اونٹ ان میں مل جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی خارش زدہ بنا دیتا ہے۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کس نے خارش زدہ بنایا؟ یعنی خارش پیدا ہونے کے لیے یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سے اڑ کر لگے، لہٰذا جس طرح ان تندرست اونٹوں میں آ ملنے والے خارش زدہ اونٹ میں خارش کا پیدا ہونا بتقدیر الہی ہوتا ہے، بے عینی ہی اسی طرح دوسرے اونٹوں کا خارش زدہ ہو جانا بھی حکم الہی کے ماتحت اور نظام قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی بھی بیماری کا متعدی ہونا یہ بے حقیقت بات ہے۔ الرمل ریگستان اور صحرا مراد ہے۔ اس سے دیہاتی نے صحت مند ماحول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ الزبا کے حوالے سے بتا رہے ہیں، زبیٌ کی جمع ہے، ہرن کو کہتے ہیں، یعنی صحت اور تندرستی میں ہرن کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ یخالط ملنے اور اختلاط کے معنی میں ہے۔ الاجرب خارشی اونٹ کو کہتے ہیں۔ ایجربوہا یعنی ان تمام صحت مند اونٹوں کو یہ ایک خارشی اونٹ خارشی بنا دیتا ہے، تو یہ چھوت چھات کا اثر ہے اور ایک کی بیماری کا دوسروں کی طرف تجاوز اور متعدی ہونے کی دلیل ہے۔ الاول یعنی سب سے پہلے جس اونٹ پر خارش کی بیماری آئی وہ کون لایا ہے؟ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قدرت کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے چھوت چھات اور بیماری کے تجاوز اور متعدی ہونے کا عقیدہ بالکل غلط ہے، یہ بے حقیقت اور بے اصل بات ہے۔
اس قسم کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شارع علیہ السلام کی نگاہ حقیقی علت اور حقیقی سبب پر ہوتی ہے۔ انبیاء کرام ظاہری اسباب کی بجائے اصل حقیقت کی بات بطور تعلیم پیش کرتے ہیں، اور عوام الناس اطباء اور تجربہ کار لوگوں کی نگاہیں ظاہری اسباب پر ہوتی ہیں، اس لیے وہ ظاہری سبب کی نسبت کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا سفارة رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، ایک سے دوسرے کو بیماری لگنا، ہامہ اور نو اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نو اور نچھتر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نو یہ انواع کی واحد ہے، ایک ستارہ یا ایک برج مراد ہے۔ نو کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک ستارے کا طلوع ہونا اور دوسرے کا غروب ہونا ہے، اور موسم ربیع میں اس طرح تبدیلی آتی ہے کہ عرب کا عقیدہ تھا کہ ان ستاروں کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے بارشیں ہوتی ہیں۔ شریعت نے اس کو مسترد کر دیا اور بتا دیا کہ بارش اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں ہوتی۔ نہایہ میں لکھا ہے کہ نو کی جمع انواع ہے، جس کے معنی قمر اور چاند کی ان منازل کے ہیں جن کو نچھتر کہتے ہیں۔ قمر اور چاند کی 28 منازل ہیں، جس کی طرف قرآن مقدس میں اشارہ ہے، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ۔ اہل جاہلیت بارش کو انہی منازل اور نچھتروں کی طرف منسوب کرتے تھے، اور ان منازل اور نچھتروں کو بارش کے لیے مؤثر حقیقی سمجھتے تھے۔ چنانچہ جاہلیت میں عرب کا خیال تھا کہ چاند یا کوئی ستارہ جب ان منازل میں سے فلاں منزل میں اتر آتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے۔ اس عقیدہ کو شریعت نے شرک قرار دیا ہے۔ عجم کے لوگ بھی بعض بارشوں کو اس قسم کے ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مثلا جب سہیل ستارہ طلوع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سہیل کی بارش ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا سفر ولا غول رواه مسلم۔ حضرت جابر راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک دوسرے کو بیماری کا لگنا، سفر اور غول کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ولا غول کے حوالے سے بتا رہے ہیں، غول کی جمع اغوال اور غیلان ہے۔ یہ جنات اور شیاطین کی ایک جنس اور قسم ہے جس کو چڑیل کہتے ہیں۔ عرب کا خیال تھا کہ جنگلات میں اس قسم کے جنات اور شیاطین ہیں جو اپنے رنگ و روغن کو اور شکل و صورت کو تبدیل کرتے ہیں اور لوگوں کو ہلاک کر ڈالتے ہیں اور راستوں سے بھٹکاتے ہیں۔ تاجدار انبیاء نے ان کے اس عقیدہ کو رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر غول و شیاطین کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اس بے حقیقت خطرہ سے خطرہ محسوس نہ کرو اور ان کے بڑوں سے پناہ نہ مانگو۔ غول کی اصل حقیقت چڑیل ہے۔ یہ جنات کی ایک قسم ہے جو شکل و صورت تبدیل کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ ان سے جو ڈر گیا وہ مر گیا، کیونکہ یہ چڑیل رات کے وقت سامنے آتی ہے، کبھی گھوڑے کی شکل میں آ گئی تو کچھ دیر بعد کتے کی شکل میں نمودار ہو گئی، کچھ دیر بعد ایک ڈراؤنی چڑیل نما عورت کی شکل میں آتی ہے، کچھ دیر بعد ایک بڑے دیو کی شکل میں آ جاتی ہے، کبھی مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ آوازیں نکالتی ہوئی آ جاتی ہے۔ دیکھنے والا ڈر جاتا ہے، اور جو ڈر جاتا ہے تو پھر وہ تو مر جاتا ہے، اور اگر کوئی نہیں ڈرا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
تاجدار انبیاء نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ ہلاک کرنے کی طاقت اس رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ غول اور چڑیل صرف ڈراتے ہیں۔ تاجدار انبیاء نے لا غولا فرما کر غول کے وجود کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ غول کے ان کرتبوں کے ضرر اور نقصان کی نفی بھی فرمائی ہے کہ ڈرو نہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور نہ ان میں ایسی طاقت ہے کہ کسی کو راستے سے بھٹکا دیں۔ جو لوگ صحرائی اور قبائلی نظام کو نہیں جانتے وہ اس حدیث کے مفہوم کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غول اور چڑیل ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ مؤثر حقیقی نہیں ہے بلکہ مؤثر حقیقی ذات خدا بندی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر بن شرید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عمر بن شرید عن ابیہ قال كان في وفد سقيف رجل مجزوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع، رواه مسلم۔ حضرت عمر بن شرید اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں کا جو وفد آیا تھا اس میں ایک شخص جزامی بھی تھا، تو نبی کریم نے اسے ایک آدمی کو بھیج کر کہلا دیا کہ ہم نے تم سے زبانی بیعت لے لی ہے، لہٰذا تم لوٹ جاؤ۔ گویا آپ نے اس کو سامنے نہیں بلایا تاکہ حاضرین مجلس کو کراہت محسوس نہ ہو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں جزامی سے اجتناب کی طرف اشارہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جزامی سے دور رہنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ یہ بیماری کے متعدی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جزامی کے جسم سے بدبو آتی ہے، اس بدبو کی کراہت کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے جزامی سے اجتناب کی تلقین فرمائی ہے۔ بعض احادیث میں تو ایسے بھی ہے کہ تاجدار انبیاء نے جزامی کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا کر کھانا بھی کھلایا ہے۔